بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 33 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم 7 احرف کا معنی ہم تفصیل سے پڑھیں گے، یعنی 7 حروف پر نزول قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ احرف جو ہے یہ جمع ہے حرفن کی، اور حرفن کے کئی معنی آتے ہیں۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا حرف اس کا کنارہ، اس کی دھار اور گوشہ ہوتا ہے، اور پہاڑ کا حرف اس کے نوکیلے سرے کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حروف ہجا جو ہے، حروف تہجی جو ہے، ان میں سے بھی ایک حرف کو جو ہے وہ حرف کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حرف مشترک لفظی کے قبیل سے ہے، اور مشترک لفظی سے لفظ کے ان معانی میں سے ایک معنی مراد لیا جاتا ہے جو قرائن سے متعین ہو۔ گویا کہ یہاں پر احرف کا جو ہے وہ لغوی معنی بیان ہو رہا ہے۔ احرف جمع ہے حرفن کی، اور حرفن کے کئی معنی ہیں۔ کسی بھی چیز کے کنارے کو، دہار کو، گوشے کو، سرے کو، اور اس طرح حروف تہجی میں سے بھی حرف کو حرف کہا جاتا ہے۔ حرف جو ہے یہ مشترک لفظی ہے، یعنی ایک لفظ سے اس کے کئی معنی مراد ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک معنی کا مراد لیا جانا جو ہے وہ قرائن سے متعین ہوتا ہے، جو کہ اس مقام کے مناسب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اس طور پر کرتے ہیں جیسا کہ کسی کنارے پر کھڑے ہوں، یعنی ایک طریقے پر عبادت کرتے ہیں۔ خوشی کی حالت میں عبادت کرتے ہیں، مصیبت میں نہیں کرتے، یا پھر خوشی کی حالت میں عبادت وہ شخص کرتا ہے۔ لوگوں میں سے کوئی شخص جو ہے، اس کا معنی یوں کر لیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ خوشی کی حالت میں عبادت کرتا ہے، مصیبت میں نہیں کرتا، یا شک کی کیفیت میں عبادت کرتا ہے، یا اللہ کے حکم پر جو ہے وہ اطمینان کیے بغیر عبادت کرتا ہے، یعنی دین میں کامل طریقے سے وہ داخل نہیں ہوتا۔ اور نزل القرآن علی 7 احرف میں جو 7 حروف سے مراد ہے وہ اہل عرب کی 7 زبانیں ہیں، اور اس جملے کا یہ مقصد نہیں ہے انزل القرآن علی 7 احرف یا نزل القرآن علی 7 احرف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قرآن 7 یا 10 یا اس سے زیادہ طریقوں پر آیا ہو تو ایک حرف میں 7 طریقے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 زبانیں ہیں جو قرآن کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر جو انزل القرآن علی 7 احرف ہے، اس میں اعلیٰ کا جو لفظ ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ شرط آسانی اور سہولت پیدا کرنے کے لیے ہے، اس طور پر کہ قرآن کو نازل کیا گیا کہ اس میں اس کے پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو، اور وہ اسے 7 حروف پر پڑھ سکے، یعنی جس حرف پر بھی چاہے وہ پڑھ سکے، یعنی اس کا مقصد جو ہے 7 حروف پر نازل کرنے کا وہ قاری پر آسانی پیدا کرنا ہے۔ قاری کے لیے آسانی کر دی گئی ہے کہ بجائے وہ ایک حرف میں جو ہے وہ پڑھنے کے کسی دوسرے حرف پر بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے جس میں اس کو آسانی ہو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ قرآن اس شرط اور گنجائش پر اتارا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک حرف سے پڑھنے کی بجائے دوسرے حرف پر پڑھے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ معنی نزول القرآن علی 7 احرف، 7 حروف پر نزول قرآن کا کیا معنی ہے؟ الاحرف جمع حرف والحرف له معان كثيرة، قال صاحب القاموس الحرف من كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومن الجبل أعلاه المحدد وواحد حروف التهجي، ومن الناس من يعبد الله على حرف أي وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء لا على الضراء أو على شك أو على غير تمانينة من أمره، أي لا يدخل في الدين متمكنا۔ ونزل القرآن على 7 أحرف أي 7 لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد
سبعة أوجه وإن جاء على 7 أو 10 أو أكثر ولكن معناه أن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن بتصرف. مما تقدم نرى أن الحرف من قبيل المشترك اللفظي والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام. فالمراد من لفظ الحرف أنه الوجه بدليل ما يأتي. قوله أنزل القرآن على 7 أحرف كلمة على تشير إلى أن هذا الشرط للتوسعة والتيسير، بمعنى أنزل القرآن موسعا فيه على القارئ أن يقرأه على 7 أوجه يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه، كأنه قال أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة. 7 حروف پر نزول قرآن کا کیا معنی ہے؟ تو احرف جو ہے یہ جمع ہے حرف کی، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ حرف ہر چیز کا اس کا حرف جو ہوتا ہے وہ اس کا کنارہ، دہار اور گوشہ ہوتا ہے، اور پہاڑ کا حرف اس کے نکیلے سرے کو کہا جاتا ہے، اور حروف ہجا میں سے ایک حرف کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ أَيْ وَجْهٍ وَاحِدٍ۔ بعض آدمی اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسے کسی کنارے پر کھڑا ہو، یعنی ایک طریقے پر عبادت کرتا ہے۔ وَهُوَ أَن يَعْبُدَهُ عَلَى السَّرَّاءِ لَا عَلَى الضَّرَّاءِ، اس طور پر کہ خوشی کی حالت میں عبادت کرتا ہے، تنگی کی حالت میں عبادت نہیں کرتا، یا غیر مطمئن ہو کر عبادت کرتا ہے۔ او علی شک او علی غیر طمانینۃ، شک کی حالت میں عبادت کرتا ہے، علی الضراء مصیبت میں عبادت نہیں کرتا، او علی شک او علی غیر طمانینۃ من امرہ، یا اللہ کے حکم پر غیر مطمئن ہو کر عبادت کرتا ہے، یا شک کی حالت میں عبادت کرتا ہے۔ ای لا يدخل فی الدین متمکنا، یعنی وہ دین میں جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ کامل طریقے سے داخل نہیں ہوتا۔ ونزل القرآن علی 7 احرف، اور قرآن نازل کیا گیا ہے 7 حروف پر، ای 7 لغات من لغات العرب، یعنی اہل عرب کی 7 زبانیں اس سے مراد ہیں۔ ولیس معناه ان يكون في الحرف الواحد 7 اوجه وان جاء على 7 او 10 او اكثر، ولكن معناه ان هذه اللغات 7 متفرقة في القرآن بتصرف۔ اس جملے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر قرآن 7 یا 10 یا اس سے زیادہ طریقوں پر آیا ہو تو ایک حرف میں 7 طریقے ہوں گے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حرف مشترک یہ حرف جو ہے یہ 7 معنی اس کا یہ ہے کہ 7 زبانیں جو ہیں، ان هذه اللغات سب، یہ 7 زبانیں جو ہیں یہ قرآن کریم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ مما تقدم نرى ان الحرف من قبیل المشترک اللفظی، ما قبل کلام سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حرف مشترک لفظی کی قبیل سے ہے، اور مشترک لفظی سے لفظ کے ان معانی میں سے ایک معنی مراد لیا جاتا ہے جو کہ قرائن جو ہے وہ اس کو متعین کرتے ہیں اور وہ مقام کے مناسب ہوتے ہیں۔ فالمراد من لفظ الحرف انه الوجه بدلیل ما یأتی، حرف سے مراد جو ہے وہ طریقہ ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انزل القرآن علی 7 احرف۔ اس میں اعلیٰ کا لفظ جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شرط جو ہے یہ آسانی اور سہولت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ بمعنی انزل القرآن، اس طور پر کہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ قاری کے اوپر، پڑھنے والے کے اوپر آسانی کر دی گئی ہے۔ یقرأ بأی حرف اراد منها علی البدل من صاحبہ، کہ وہ اسے 7 حروف پر پڑھے، علی 7 اوجہ 7 حروف پر پڑھے، اور ان میں سے بجائے ایک حرف کے جس دوسرے حرف پر چاہے پڑھے، کأنہ قال انزل علی هذا الشرط وعلی هذه التوسعات وعلی هذه التوسعات، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ قرآن اس شرط اور گنجائش پر اتارا گیا ہے۔ لہذا اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا خلاصہ کر دیا آخر میں، کہ حرف جو ہے یہ مشترک لفظی کے قبیل سے ہے، اور مشترک لفظی سے
لفظ کے ان معنی میں سے ایک معنی مراد لیا جاتا ہے، وہ معنی جو قرائن سے متعین ہو اور وہ مقام کے مناسب ہوتا ہے۔ لہٰذا حرف سے مراد طریقہ ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انزل القرآن علی سبعۃ احرف۔ اس میں اعلیٰ کا جو لفظ ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ شرط آسانی اور سہولت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، 7 احرف کا کیا معنی ہے؟ اور نمبر 2، 7 احرف پر نزول کا مقصد کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔